یکم مئی کو آپ اسلام آباد آ رہے ہیں، کیا آپ فیض آباد پہ رکیں گے یا اس سے آگے اسلام آباد کی طرف موو کریں گے؟ ہماری جب جماعت میں کوئی کال دی جاتی ہے تو وہ کال واپس نہیں ہوتی۔ ہم ہر صورت امریکن کونسلیٹ تک پہنچیں گے کہ ہمارا مقصد اسلام آباد میں ہمارا مقصد اسلام ہے۔ تحریک لبیک ہمیشہ احتجاج کی سیاست کیوں کرتی ہے؟ فارم 47 کے تحت اس جماعت کو بھی جب آپ اقتدار سے باہر رکھیں گے تو بتائیں ہمارے پاس اور آپشن کیا ہے؟ ہم ٹی ایل پی صرف پریشر گروپ ہے، ان کو کریٹ کیا گیا ہے۔ ان کے اوپر بھی یہ الزامات تھے اور ہیں۔ اور بات بتا دیں، یہ احتجاج ہوگا یا دھرنا ہوگا؟ احتجاج ریکارڈ کرانے امریکن کونسلیٹ کے اندر آ رہے ہیں۔ اس میں کسی نے انارکی پھیلانے کی کوشش کی، اگر انتظامیہ نے ضرورت سے زیادہ ایفیشینٹ بننے کی کوشش کی تو پھر جو بھی نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ملک جواد لسانی اسٹوڈیو سے۔ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان حافظ خاور اخلاص ستی صاحب، جو کہ ٹی ایل پی این اے 47 اسلام آباد کے ایم این اے کے امیدوار تھے اور ٹی ایل پی کے اسلام آباد سے بہت بڑے مذہبی رہنما بھی ہیں۔ آج ہم ان سے گرما گرم سوال کریں گے جو یکم مئی کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں اسلام آباد میں۔ جی آپ سب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کی شکر، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ٹی ایل پی والے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ایک عوامی لیڈر ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جواد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ایک معتبر چینل سے ہماری آواز اٹھاتے رہتے ہیں، میں آپ کا اس پہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عوامی ہونے کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں مل سکتا ہے، اور وہ ہر ایک کارکن کو، ہر ایک رہنما کو وہ پرسنل ملتے ہیں۔ کبھی بھی ان کے ساتھ آپ کو کوئی پروٹوکول یا کوئی اس طرح کا وہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ ایک سادہ طبیعت انسان ہے، اور حافظ صاحب الحمدللہ میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دماغ، وہ سوچ اور وہ فکر دی ہے، اور امت کی ایک ایسی فکر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ وہ تمام لوگوں کی، اور چاہے وہ ہماری جماعت ہو یا پاکستان کے طول و عرض سے کوئی بھی عام شخص ہو، وہ ہر ایک کی نمائندگی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں آپ کو ان سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا رابطہ ہمارا ایک تو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ہماری ایک تنظیم ہے اسلام آباد کے اندر۔ ہم مرکزی رکن شورا چودھری رضوان احمد سیفی صاحب کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور پھر ہمارا ایک زون کا گروپ ہوتا ہے، ہم اس میں بات ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر ہمارا اسلام آباد کا مرکز ہے، ہماری تنظیم ہے، ہر لیول کے اوپر، ہر وارڈ کے اوپر ہماری ایک تنظیم ہے۔ پھر وہ تنظیم جو مسائل ڈسکس کرتی ہے وہ شورا کے اندر رکھے جاتے ہیں، اور شورا میں ساتھ ساتھ خود وہ سارے مسائل اور پوری تنظیم وہ مسائل سنتی ہے۔ اچھا آپ سب مجھے یہ بتائیں، یکم مئی کو آپ اسلام آباد آ رہے ہیں، کیا آپ فیض آباد پہ رکیں گے یا اس سے آگے اسلام آباد کی طرف موو کریں گے؟ اس حوالے سے آپ کی تنظیم نے، آپ کی جماعت نے کیا لاہ عمل بنایا ہے؟ انشاءاللہ ہم یکم مئی کو آئیں گے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جب جماعت میں کوئی کال دی جاتی ہے تو وہ کال واپس نہیں ہوتی۔ پہلی بات، ہماری جماعت کی ایک ہسٹری ہے کہ ہم کال دے کر اس کو واپس نہیں کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو یکم مئی کو احتجاج ریکارڈ کروانے آ رہے ہیں، ہم ہر صورت امریکن کونسلیٹ تک پہنچیں گے، اور ہم پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں پورے پاکستان سے، پورے طول و عرض سے اس میں شامل ہوں گے، اور ہم ابھی باضابطہ، میں جیسے کہ اسلام آباد کے اندر ہوں تو ہم باضابطہ مذہبی تنظیموں کے پاس، ہم باضابطہ علماء کرام کے پاس، ہم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پاس، میں خود ذاتی حیثیت میں جا رہا ہوں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم صرف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے رہے ہیں۔ اگر کوئی ایکٹیویٹی حکومت نے کرنے کی کوشش کی تو ان کو پچھلا ہمارا ٹریک ریکارڈ پتہ ہے کہ جب یہ ملنگ نکلتے ہیں تو پھر سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں، پھر واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ سر کہیں ایسا تو نہیں ہوگا پی ٹی آئی کی طرح آپ بھی 11 اضلاع پیدل چل کے واپس کے پی کے میں چلے جائیں، یا آپ کو 24 اضلاع پیدل چل کے لاہور واپس جانا پڑے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، اور میں داد دیتا ہوں کہ آپ اتنے زبردست سوالات کر لیتے ہیں۔ بھائی میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ہماری جماعت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ ہمیں جب ہم لاہور سے نکلے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے یہاں سے اس ضلع سے باہر نکلے تو ہم آپ کو
कितनी लाशें बिछ जाएँगी और हमारे कितने कारकुनान 33 से ज़्यादा कारकुनान हमारे शहीद कर दिए। लेकिन फिर भी हमारी मंज़िल फैज़ाबाद थी तो हम फैज़ाबाद तक पहुँचे। जब हमारी जमात का एक नैरेटिव सेट होता है तो हम किसी मकसद के लिए आते हैं। हमारा कल भी साद साहब ने बयान देते हुए कायदे मिल्लत इस्लामिया ने ये कहा कि हमारा मकसद इस्लामाबाद नहीं, हमारा मकसद इस्लाम है। आप कोई भी उसको नाफ़िज़ करने की कोशिश करें, आप आगे हो, हम सारे आपके पीछे होंगे, तो इसमें तो कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि तहरीक लब्बैक हमेशा इस्तिजाज की सियासत क्यों करती है? हाँ, बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अच्छी की। देखें जब आप किसी जमात को जो जमात इलेक्शन में वोटें भी ले, जो जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी मज़हबी जमात बनकर उभरे और वो इस इलेक्शन में एक फॉर्मर जमात थी, उससे कम पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे हमने कैंडिडेट खड़े किए पूरे पूरे मुल्क से। जो जमात हर मुल्क से, हर वार्ड से, हर एमपी और एमएनए के कैंडिडेट पूरे करके खड़े कर सकती है, जिसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी है और अगर आप उस जमात को भी ज़ोर बाज़ू से और जाली फॉर्म 47 के तहत उस जमात को भी जब आप इक़्तिदार से बाहर रखेंगे, तो बताएँ हमारे पास और ऑप्शन क्या है? हम तो इक़्तिदार के अंदर जाकर ये सारे मसाइल डिस्कस करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होने का जो असल रास्ता है, वो रास्ता यही है। लेकिन जब हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, तो क्या हमारा इतना भी जमहूरी राइट नहीं है कि हम सड़क पर आकर अपनी बात कर सकें? हाफ़िज़ साहब, अवाम की राय ये है कि टीएलपी सिर्फ प्रेशर ग्रुप है, इनको क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट हो, नून लीग की गवर्नमेंट हो। इस बारे में आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? देखिए ना इससे पहले जितनी मज़हबी जमातें इक़्तिदार में आईं और उनके ऊपर भी ये इल्ज़ामात थे और हैं कि वो हुकूमत की या किसी किसी ज़ोर बाज़ू की वो हैं जमातें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम कैसे उनके ज़ेरे असर हैं कि हमें वो मारते भी हैं, हम पे वो पर्चे भी देते हैं, हमारे कारकुनान को भी वो उठाते हैं, हमारा नाम लेने से फ़ेसबुक की आईडी बंद हो जाती है, हमारा कायद की तस्वीर लगाने से मीडिया चैनल हमें दिखाते नहीं है। अगर बाबा जी की तस्वीर यहाँ बैकग्राउंड पे आप भी लगाते तो आपका भी ये प्रोग्राम ना चल सकता। हमारे ऊपर सारी पाबंदियाँ भी हैं। हम जीती हुई सीटें इस दफ़ा हम 24 से 25 सीटें जीते, जो उन्होंने हमें नहीं दी, जिसके फॉर्म 45 हमारे पास हैं, हम कोर्ट्स में भी चले गए। तो हम उनके कैसे बंधे हुए कि वो हमें दूर भी रखते हैं, तो हम उनकी बात भी सुनते हैं। देखिए ये लॉजिक जो है ना ये समझ नहीं आती। हम जमात के अंदर हैं, एक नज़्म-ओ-नस्क, एक डिसिप्लिन के अंदर हैं। हमें पता है कि ये कितना मुश्किल काम है कि जमात के अंदर रहकर फिर उसकी पॉलिसियाँ समझना, उन लोगों को देखिए ये हो ही नहीं सकता कि अगर हम उनके होते तो हम अंदर होते ना। हम भी आज़ाद कश्मीर की मिनिस्ट्रियाँ हम एन्जॉय कर रहे बिल्कुल। होते, हम भी पर डीज़ल सर, के परमिट ले रहे होते। एक और बात बता दें, ये एहतजाज होगा या धरना होगा? देखिए, हम तो पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आ रहे हैं। हम तो 1.5 साल से सड़क के ऊपर हैं। हम लाहौर में हमने कितने एहतजाज किए, हमने इस्लामाबाद के अंदर पिछली दफ़ा आए, हमने कितना बड़ा तूफ़ान अल अक्सा मार्च किया। हम तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने अमेरिकन कौंसलेट के अंदर आ रहे हैं और ये मुल्क हमारा है, ये कलमे की बुनियाद पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे ये मुल्क बना है। हम यहाँ पे अपना पुरअमन फिर मैं आपको बता रहा हूँ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश एहतजाज करवाने के लिए आ रहे हैं। अगर इसमें किसी ने अनारकी फैलाने की कोशिश की, अगर इंतज़ामिया ने ज़रूरत से ज़्यादा एफ़िशिएंट बनने की कोशिश की, तो फिर जो भी नुकसान होगा उसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया होगी। आप साहब, इस एहतजाज के बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आपकी प्लानिंग क्या है और कितने लोग आप ला सकते हैं? देखें, मैं आपकी वसादत से, आपके इस चैनल की वसादत से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम पहले आए, हमने फैज़ाबाद में बैठकर धरना दिया और उस धरने की बुनियाद पर इस्राइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को आलमी दहशतगर्द करार दिया गया हमारे उस एहतजाज की वजह से और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा आ रहे हैं, हम पुरअमन जमात हैं, हम पुरअमन मज़हबी और सियासी जमात हैं, हम पाकिस्तान के आइन को मनोअन तस्लीम करते हैं, हम किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। आएँ, हमारे साथ फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाएँ और लोग कितने होंगे ये इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ का इतना बड़ा एहतजाज होने के लिए जा रहा है, जिसमें पूरे मुल्क में हमने मोबिलाइज़ेशन कैम्पेन चलाई हुई है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने मोबिलाइज़ेशन कैम्पेन चलाई हुई है। इंशाअल्लाह तहरीक के तो कारकुनान होंगे ही होंगे, लेकिन आम अवाम इसमें इतनी कसीर तादाद में होगी और इतना बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा एहतजाज कोई नहीं होगा। सर, कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि मिनरल्स बिल्स जो पास होने जा रहे हैं, उसकी वजह से ये इंडिया के साथ भी पंगा किया जा रहा है। आप लोगों को भी एक्टिव किया जा रहा है, जमात इस्लामी को भी एक्टिव किया जा रहा है।
تاکہ اس بل کو اس سب پریشر کے اندر پاس کر دیا جائے اور عوام کو اس طرف دھیان میں رکھا جائے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منرلز پاکستان میں ہوں گے، یہ کوئی پاکستان کی اس طرح کی سیاست انٹرنل پولیٹکس ہوگی کہ جس میں کسی جماعت کو فائدہ ہو رہا ہوگا اور کسی کو نقصان. ہم نکل رہے ہیں فلسطین کے لیے، نہ وہاں پہ منرلز ہیں، نہ وہاں پہ کوئی ایسا اقدام ہے. فلسطین کو اس وقت نیست و نابود کر دیا گیا، وہاں بچوں کی لاشیں بچھائی جا رہی ہیں، وہاں عورتوں کو ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ میں آپ لوگ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، آپ کے چینل پہ لوگ بیٹھے ہوئے سینسیبل ہیں، سن رہے ہیں. وہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کی ایک ظلم کی بہت بڑی داستان ہے، مطلب اس کو تو ہم ڈسکس کر ہی نہیں سکتے. ہم ان کے لیے نکل رہے ہیں، اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے تو وہ تو پھر ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہوگی نا. ایٹ دی اینڈ ایک چھوٹی سی بات، اپنے ہی ملک کے روڈ بند کر کے، اپنے ہی ملک کی عوام کو پریشان کر کے، کہ آپ فلسطین کو آزاد کروا پائیں گے؟ بالکل نہیں کروا پائیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جواد صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ فلسطین کو آزاد کر، دیکھیں ہم کم از کم وہ کام تو کریں جو ہم کر سکتے ہیں. ہمارے علماء کرام نے فتویٰ دی ہے کہ آپ جہاد پہ چلے جائیں. بالکل. اور یہاں پہ کچھ جو یہودی ایجنٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ علماء نے فتویٰ دی ہے، پہلے وہ کیوں نہیں جاتے؟ یار ہم جانے کے لیے تیار ہیں. کل ہمارے قائد نے بیان دیا کہ دے ہمیں زرار ٹینک، دے ہمیں شاہین، دے ہمیں غوری، دے ہمیں ابدالی. تو دیکھیں پھر ہم کیسے جاتے ہیں. دیکھیں ہم ایک پاکستان ایک آزاد مملکت ہے، ہم ایک آزاد ریاست میں رہتے ہیں. تو جب ایک بندہ آزاد ریاست میں رہتا ہے تو اس کو اپنے حقوق کی بات کرنے میں تو کوئی پابندی ہونی ہی نہیں چاہیے. ہمیں حق ہے کہ ہم اس کی بات کریں، ہم جانا چاہتے ہیں. ہم آپ کے چینل کے ریفرنس سے کتنی دفعہ اس سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف کو ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں، حافظ سید آصم منیر صاحب کو. اس دفعہ پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ببنگے دوہل کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں جانے کی اجازت دیں. ہم ایسے نہیں ہوگا کہ لوگ جائیں گے، ہمارے قائدین پہلی صف میں ان کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہو کر انشاءاللہ جہاد پہ جانے کے لیے تیار ہوں. آپ ہمیں اجازت دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون کو فالو نہ کریں. ہماری ایک سیاسی جماعت ہے، ہم اس ملک کے قانون کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہمیں آپ اجازت دیں، ہم ضرور جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ اور پھر دیکھنا کہ جب ہم جائیں گے تو پھر آپ کو طول و عرض سے کیسی آوازیں آئیں گی کہ ہم فتح کرائے بغیر واپس بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ. سر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں آپ کو اجازت مل جائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.